Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूँगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेज़ी से तरक्की करती हुई कलीसियाएँ हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त ख़ताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। पहला डिसिप्लिन जो हमने स्टडी किया वो था दुआ, और जो सेकंड डिसिप्लिन था वो मेडिटेशन, और जो तीसरा डिसिप्लिन है फास्टिंग, और जो चौथा डिसिप्लिन है जो इनवर्ड डिसिप्लिन्स में वो है स्टडी। और ये जो चारों डिसिप्लिन्स हैं ये इनका ताल्लुक सिर्फ मसीही ईमान और ज़िंदगी के साथ नहीं है, बल्कि बहुत से मज़ाहब में ये चारों डिसिप्लिन पाए जाते हैं। मेडिटेशन भी है, फास्टिंग भी है, प्रेयर भी है और स्टडी, ये चारों डिसिप्लिन्स और बेशुमार मज़ाहब में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो ये है कि बाइबल के मुताबिक ये डिसिप्लिन क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी लिमिट्स क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो आज हम देखेंगे फास्टिंग। फास्टिंग एक मुश्किल डिसिप्लिन है। ये जो चारों इनवर्ड डिसिप्लिन्स हैं, स्टडी, प्रेयर, मेडिटेशन और फास्टिंग, तो फास्टिंग जो है ये सबसे मुश्किल है। और चूंकि ये मुश्किल है तो किसी न किसी वे में चर्च इसको अवॉइड करना चाहता है। हम मुश्किल चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। तो इस राइटर ने, जिसने ये बुक लिखी है, रिसर्च की कि 1860 से लेकर 1950 तक तकरीबन 90 साल के पीरियड में फास्टिंग के ऊपर कोई किताब नहीं लिखी गई। ऑलमोस्ट ये 100 साल का पीरियड है, और इस पीरियड में बहुत से टॉपिक्स पे बुक्स आई हैं, लेकिन फास्टिंग पे कोई क्लासिकल बुक जो है इस दौर में नहीं आई। तो इसका मतलब है कि चर्च के लिए अगर ये टॉपिक दोबारा से बहाल हुआ है 50s के बाद, तो अभी स्टिल ये एक नया डिसिप्लिन है। इसे बहाल करने की और बिब्लिकल वैल्यूज़ में वापस लाने की ज़रूरत है। दो बेसिक वजूहात के फास्टिंग का रुझान कम क्यों है चर्च में। पहली वजह कि मिडल एजेस में जब डिफरेंट किस्म के अदवार कलीसिया में आए, मिडल एजेस का मतलब है जब हम 15वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी, 11वीं सदी, 10वीं सदी की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में इसको मिडल एजेस कहते हैं।
17ویں صدی تک جو ہے وہ مڈل ایجز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بحالی کے دور کو جنرل ہسٹری میں بھی مڈل ایجز 17ویں صدی تک کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مڈل ایجز میں جو فاسٹنگ تھی، کچھ گروپس جو تھے اس کو بڑی ایکسٹریم تک لے گئے، اور اس کو اس قدر ایکسٹریم تک وہ لے گئے، اس کو اس قدر انہوں نے لیگلائز کر دیا، انفورس کیا کہ لوگوں نے اس میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ لوز کر دیا۔ اور ان ایکسٹریم ٹیچنگز میں یہ تھا، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو دکھ دیں، آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، اور بہت سے گروپس اپنے آپ کو مارتے پیٹتے تھے، اذیت دیتے تھے سم ہاؤ، تاکہ فلیش کو مارا جائے، کم کیا جائے۔ اس کنیکشن کی وجہ سے چرچ نے آنے والی صدیوں میں کوشش کی کہ فاسٹنگ سے کنارہ کیا جائے، اور پھر 1950s کے بعد ریگولر بیسس پہ فاسٹنگ کو انٹروڈیوس کیا گیا چرچ میں۔ اور دوسری وجہ کہ فاسٹنگ کو اگنور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، آج کل میڈیا میں کھانے پینے کا اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اگر ہم 3 ٹائم روزانہ کھانا نہیں کھائیں گے اور بیچ میں بھی سنیکس نہیں کھاتے رہیں گے تو شاید ہم بھوک سے مر جائیں گے، اور اس قدر کھانے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں بہتر ہے کہ فاسٹنگ نہ ہی کی جائے، پتہ نہیں بیماری نہ کوئی مجھے ہو جائے فاسٹنگ کرنے سے، یا کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے، اٹس بیٹر ناٹ ٹو ڈو اٹ۔ سو اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ چرچ نے فاسٹنگ کے ڈسپلن کیوں ترک کر دیا۔ اور اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو فاسٹنگ جو ہے پریئر کے ساتھ ساتھ بہت ایک قدیم ڈسپلن ہے، اور پرانے انبیاء پہ نگاہ کریں تو وہ روزے رکھنے والے لوگ تھے۔ موسیٰ جس نے شریعت دی، داؤد جو بادشاہ تھا، ایلیا جو نبی تھا، ایسٹر جو کوئین تھی، ڈینیل جو سیر تھا، دیکھنے والا تھا، ہنا جو نبیہ تھی، پولوس جو رسول تھا، اور سب سے بڑھ کر ہمارا خدا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا تھا، ان سب نے روزے رکھے۔ ہاللیلویہ۔ اگر کوئی بھی چیز یسوع کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یسوع کے لیے بپتسمہ لینا امپورٹنٹ ہے تو ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یسوع کے لیے پاک روح ضروری ہے تو ہمارے لیے بھی پاک روح اہم ہے۔ اگر یسوع کے لیے روزہ رکھنا اس کا میرٹ ہے تو ہمارے لیے بھی یہ ایک میرٹ ہے۔ سو اب ہم دیکھیں گے بائبل کے مطابق فاسٹنگ کیا ہے۔ بائبل میں کہیں بھی روزے رکھنے کا واضح حکم نہیں دیا گیا، واضح طور پر نہیں کہا گیا اور تم روزہ رکھنا، جیسے لکھا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تم ماں باپ کی عزت کرنا، تم دہی یقی دینا۔ بائبل میں ایک بھی حکم ایسا کلیئر نہیں ہے اور تم خداوند اپنے خدا کے لیے روزہ رکھنا۔ یہ پہلی بات ہے ایز فار ایز تھیولوجی از کنسرن۔ لیکن بائبل میں بے شمار پیسیجز ہیں جو فاسٹنگ کو انکریج کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں کنٹرول کر لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول آ گیا ہے۔ زبان پہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ کامل وہ ہے، وہ نہیں جو بہت دعائیں کرتا ہے، جب بہت سٹڈی لیتا ہے، جو باتوں میں مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اور سیکنڈلی جو اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس میں واقعی سیلف کنٹرول ہے۔ جس شخص کو اپنے اوپر کنٹرول ہے اس پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی۔ غصہ، نفرت، حسد، بدروئیں، جادو، کرس، کوئی کہتا ہے مجھ پہ یہ چیز ہوگی، جادو کر دیے۔ اگر آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول ہے اور اگر روح القدس کا آپ کی زندگی میں کنٹرول ہے، کوئی اور کنٹرول آپ کی زندگی پہ نہیں آ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
سو بائبل ڈیفینیشن یا بیبلیکل ڈیفینیشن جو روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ سے ایبسٹین کرنا، کھانے سے باز رہنا روحانی مقاصد کے لیے، اونلی فار اسپرچل پرپسز. یہ ہے اس کی بیبلیکل ڈیفینیشن. اگر آپ سیاسی کاموں کے لیے روزے رکھتے ہیں، کسی اور چیز کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو اٹس ناٹ بیڈ اینڈ اٹس ناٹ انکریکٹ، لیکن ایز فار ایز اس فیس ویلیو از کنسرن، اسپرچو ویلیو از کنسرن، تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہیں اجر دے گا جب وہ تمہیں روزہ دار جانے گا. سو بیبلیکل ڈیفینیشن یہ ہے، فوڈ سے، پانی سے نہیں، کھانے سے ایبسٹین کرنا، پرہیز کرنا روحانی مقاصد کے لیے. دس مینس اگر آپ مجھ سے یہ کویسچن کریں کہ میں کس طرح روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہوں، تو میرے پاس 2 ہی جواب ہوں گے، روزے رکھنے سے، نمبر 2 اسٹڈی کرنے سے. اگر آپ مجھے یہ کہیں میرے لیے دعا کرو کہ آپ میں روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤں، میں دعا تو کر دوں گا لیکن آپ مضبوط نہیں ہوں گے. مضبوط کیسے ہوں گے؟ فاسٹنگ، اسٹڈی. جو چیز جسم کو کمزور کرتی ہے روح کو مضبوط کرتی ہے، جو روح کو مضبوط کرتی ہے وہ جسم کو کمزور کرتی ہے. اسی لیے کئی دفعہ جب پاک روح بڑے زور کے ساتھ آپ کی روح میں داخل ہوتا ہے، جسم اس قدر ویک ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے. مینی ٹائم جب بہت زیادہ انوائنٹنگ آتی ہے تو جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ڈینیل نے جب اس سپر نیچرل بینگ کو دیکھا تو وہ گر گیا. جان نے جب پیٹمس کے جزیرے میں خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ اس کے قدموں میں there was such supernatural charging around those spiritual beings کہ فلیش جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا. So when the spirit becomes strong, the body becomes weak. تو فاسٹنگ جو ہے ہمیں اسپرچل ارینا میں لے جاتی ہے، اسپرچل ایونیوز میں لے جاتی ہے. سو میں ضرور انکریج کروں گا، اسٹڈی اور فاسٹنگ از مسٹ فار اے بلیور. اور ابھی پہلی بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ اس کا مقصد روحانی ترقی، روحانی نعمتیں، روحانی اچیومنٹس ہونی. اگر آپ کو چرچ میں روحانیت کم نظر آ رہی ہے، وجہ فاسٹنگ کی، ریئل فاسٹنگ کی کمی. اگر آپ کو ایمانداروں میں روحانیت کم نظر آ رہی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ روزے کی کمی ہے. کھانے سے جسم بنتا ہے، فوڈ فلیش کے لیے ہے، روزہ روح کے لیے ہے. اور اگر ہم جسمانیت میں، اگر چرچز میں جسمانیت زیادہ نظر آ رہی ہے، تم روحانی نہ ہوئے بلکہ جسمانی ہوئے. پال کہتا ہے میں تم سے گہری باتیں نہ کر سکا بلکہ بچوں کی طرح میں تم کو کلام سنا سکا. سو ون آف دا ریزنس کرنتھس میں کسی چیز کی کمی تھی؟ فاسٹنگ کی. اگر کسی بندے میں آپ کو روحانی کمی نظر آ رہی ہے تو بیسک کمی کہاں پہ ہے؟ روزے کی. جس کی زندگی میں روزہ آئے گا، بلیو می، پریئر جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اور آپ میں سے ہر ایک بینین بن سکتا ہے اگر آپ بننا چاہتے ہیں فاسٹنگ کا ڈسپلن اپنی زندگی میں لائیں. تھوڑی چربی کام ہو جائے گی، زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جنہوں نے مجھے پہلے دیکھا اور اب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا وزن میں، ویٹ میں ڈفرنس ہے. اور کوئی کہ دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے کمزور ہو گئے. میں کمزور کا ورڈ جو ہے یہ کرس ہے. یا مجھے کہتے ہیں، میں گھر جا کے پریئر کرتا ہوں، پھر ان کے ورڈز کو کینسل کرتا ہوں. کسی کو آپ کہہ جی آپ کمزور ہو گئے ہیں تو یہ کرس ہے، آپ اس پہ کرس بھیج رہے ہیں کہ وہ بیماری ہے. یہ میں کہہ رہی میں کمزور نہیں ہوں، میں نے ویٹ کم کیا. سو فاسٹنگ مینس ہر قسم کے سالڈ یا لیکوڈ فوڈ کو کسی پرپورشن آف ٹائم کے لیے نہ لینا، اور صرف اس دوران زندہ رہنے کے لیے کلین واٹر استعمال کرتے ہیں. لوکا 4:2 آئے. لیکن اگر آپ روزے رکھیں گے تو روحانی بندھن ٹوٹ جائیں گے.
کوئی کہتا ہے یہ میرے بندھن باندھے ہوئے، شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، فلاں نہیں چیز مل رہی، منسٹری نہیں کھول رہی، اگر کوئی چیز کھول نہیں رہی، کوئی چیز بند نہیں ہو رہی، ایز سمپل ایز دیٹ کیا کریں؟ روزے رکھیں، صرف لفظوں سے نہ باندھتے رہیں. ہاللیلویہ. ہاں جی 4:2. اور ابلیس اسے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. کیا وہ دن پورے ہو گئے، 40 days پورے ہو گئے تو خداوند کو بھوک لگی اور پیاس نہیں لگی، بیکاز جوش کسٹم کے مطابق ہی واز ٹیکنگ واٹر. اس لیے لوک نے بڑی کلیئرلی لکھا کہ اس کو بھوک لگی، جبکہ وہ ڈیزرٹ میں تھا، اسے پہلے پیاس لگنی چاہیے. وہ ویلڈرنیس میں ہے، بیابان میں ہے، اور گرمی میں پہلی چیز کیا لگنی چاہیے؟ پیاس. لیکن اس کو پیاس نہیں لگی، کیونکہ جوش کسٹم کے مطابق he was doing what? He was taking regular water. So this is called normal fast, normal روزہ. Sometimes ایک اور قسم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بیسیکلی جوش لوگ یہی نارمل فاسٹنگ کرتے تھے، ہفتے میں 2 دن، اور وہ کیا تھا؟ سالڈ فوڈ نہیں لینا ہے اور پانی صاف پیور واٹر جو ہے وہ پینا ہے. لیکن ہم بائبل میں ایک اور قسم کا روزہ دیکھتے ہیں جو ڈینیل نبی نے رکھا، اور اس میں اس نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، لیکن مخصوص قسم اور محدود قسم کا کھانا اس نے کھایا، اور اس کو ہم کہتے ہیں پارشل فیسٹ، جزوی روزہ. پارشل فیسٹ، ڈینیل 10:3 آئے. اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں روح کے عالم میں دیکھ سکیں، اس فاسٹنگ کے بعد جو 21 days پارشل فاسٹنگ ڈینیل نے کی، کو بہت بڑا روزہ نہیں تھا، بڑا مشکل نہیں تھا. ہی واز اسٹل ایٹنگ سم تھنگ، لیکن اس کے پیچھے اس کی ڈیزائر اور اس کی کمٹمنٹ تھی. اور آفٹر دیز 21 days جو ڈینیل کا ایکسپیرینس ہوا وہ یہ تھا، ایک فرشتہ اس کو ملا. اگر آپ فرشتوں کو ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسپرٹ ورلڈ میں موو کرنا چاہتے ہیں، اسپرٹ ورلڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسپرٹ ورلڈ میں سننا چاہتے ہیں، اسپرٹ ورلڈ میں سینسٹیو ہونا چاہتے ہیں، فاسٹنگ. اور ابھی آپ کو کوئی فرشتہ نہیں ملا ابھی تک آپ کو، تو بلیو می the angels are there but we cannot see them، کیونکہ ابھی ہماری جو روحانی آنکھیں ہیں وہ تھن ہیں، کمزور ہیں، دھندلی ہیں، ابھی ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ہاں جی پڑھیں ڈینیل 10 اس کی 3 آیت. نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا. سو وائن، میٹ، ڈیلیشیس فوڈز، کچھ سویٹ ڈشز میں نے اتنے دن نہیں کھائی، میں بھی ساگ اور کچھ سبزیاں. ہاں جی پڑھ دیا آپ نے. اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. So for these 21 days, Daniel was going through a fasting which we call partial fast. پہلا فاسٹ کیا ہے؟ نارمل فاسٹ. نارمل فاسٹ کیا ہے؟ نو فوڈ، اونلی واٹر. پارشل فاسٹ کیا ہے؟ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن لمیٹڈ. تیسری قسم کا روزہ کیا ہے؟ ایبسولوٹ فاسٹ، نہ روٹی اور نہ پانی. No food, no liquid, no water. Esther chapter 4 verse 16. جلدی سے پڑھیں. پھر اعمال 9:9 آئے، پال کے بارے میں پڑھیں گے. اور بائبل اسکالرز کہتے ہیں یہ جو فاسٹ ہے، ایبسولوٹ فاسٹ، کبھی بھی 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، نہ روٹی نہ پانی. وہ بھی اگر خدا نے آپ کو گائیڈ کیا ہے 3 دن سے زیادہ نہ جائیں، ہیلتھ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. اور اگر ایلیا نے اور موسیٰ نے 40 دن کے روزے رکھے، یہ سپر نیچرل ایبسولوٹ فاسٹ تھے، انہوں نے خدا کی اسپیشل گائیڈنس سے رکھے. ہر کسی کو یہ ایکسپیرینس
یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो. मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई. अब आप एस्टर का मसला समझते हैं. ज्यूइश नेशन के लिए उनको ख़त्म करने के ऑर्डर्स हैं और एस्टर को बादशाह के पास विदाउट परमिशन जाना लॉ के अगेंस्ट है, और अगर उसको बादशाह देख के खुश नहीं होगा तो फ़ौरन उसकी मौत के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एस्टर को स्टडी करें, उसने या और लड़कियों ने मलका को रिप्लेस करना था, वश्ती मलका को रिप्लेस करना था. और बाइबल स्कॉलर्स हमें जहाँ तक एस्टर के बारे में बताते हैं, शी वॉज नो ब्यूटी, शी वॉज डार्क, शी वॉज ब्राउन, शी वॉज कलर्ड एंड शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल. और कोई चांस नहीं था कि वो क्वीन के लिए सेलेक्ट हो. एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न एंड एस्टर इज कंसर्न, वो बहुत खूबसूरत और बहुत फेयर और बहुत स्मार्ट नहीं थी. शी वॉज लीस्ट ऑफ द चॉइसेस, और वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क जो है वो लेके गई थी किंग के सामने. नंबर 1, व्हाट शी वॉज डूइंग वॉज अगेंस्ट द लॉ. बगैर परमिशन के बादशाह के सामने जाना मतलब मौत है. सेकेंडली, शी नेवर क्वालिफाइड टू बी ए क्वीन. ह्यूमन स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन इस एमरजेंसी में उनके पास एक ही हल था, एब्सोल्यूट फास्ट. ऑल नेशन, तुम भी रोज़ा रखो, हम भी रोज़ा रखेंगे. 3 days, नो वाटर, नो फूड. और रिजल्ट क्या हुआ? विक्ट्री. हालेलुया. जब आप एक्सट्रीम प्रेशर और क्राइसिस में हैं, गो फॉर एब्सोल्यूट फास्ट. अमाल 9:9. और 3 दिन तक न देख सका और ना उसने खाया ना पिया. For 3 days, Paul had nothing to eat and drink. In a way, he was going through absolute fast. वो रोज़ा जो हम अपनी मर्जी से नहीं रखते हैं और कई दफ़ा हालात की वजह से ज़बरदस्ती हमसे रखवाया जाता है, वो भी रोज़ा काउंट होता है. इट्स कॉल्ड इनवॉलंटरी फास्ट. सो इस्तिश्ना 9 बाब उसकी 9 आए मूसा के ताल्लुक से. डिट्रोनमी 9:9. और जब मैं पत्थर की दोनों लों को, यानी उस अहद की लों जो खुदावन ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया. सो टेक्निकली मूसा ने हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रोज़ा रखा है, 80 डेज का. पहले 40 दिन का रख के बेचारा नीचे आया, उसको फिर जाना पड़ा, फिर उसने 80 डेज फास्टिंग की. ना उसने खाया ना उसने पिया. और एक दफ़ा बीच में खाया भी है उसने 40 डेज के ब्रेक में, स्टिल इट वाज नॉट इनफ. सो हिस्ट्री में किसी ने लॉन्गेस्ट रोज़ा रखा है तो वो मूसा है. और हिस्ट्री में वो प्रॉफिट जिसे खुदा का सबसे नज़दीक का तजर्बा हुआ है वो मूसा है. हालेलुया. वो जिसने खुदा से रूबरू बातें की हैं और खुदा की बैक को देखा है, क्योंकि उसके फ्रंट को देखे कोई जिंदा नहीं रह सकता है. फादर गॉड की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट द सन. और मूसा वो है जिसने बैक को भी देखा और फिर भी जिंदा रहा. सो पहला सलातीन 19 बाब 8 आयत में आपको एलिया का जिक्र मिलेगा. सो हम आगे चलते हैं. ये हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट फास्ट. पहले हमने क्या देखा? नॉर्मल फास्ट. फिर हमने देखा पार्शियल फास्ट. फिर हमने देखा एब्सोल्यूट फास्ट. अब हम देखेंगे बेसिकली फास्टिंग एक प्राइवेट मसला है. इट्स अ प्राइवेट मैटर. जब तू रोज़ा रखे तो पोशीदगी में अपने बाप से दुआ करना ताकि वो तुझे रोज़ादार जानकर तुझे इस डोंट ट्राई टू टेल एवरीबॉडी कि टुडे आई एम फास्टिंग. कहीं बताना भी पड़ जाता है, कोई बात नहीं.
لیکن اوائڈ کریں. اور اگر آپ کے کوئی حامی مان لوگ ہیں, آپ کی مانند ایماندار ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. جب دو ایماندار آپس میں اپنے روحانی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, آپ دونوں کی اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے. لیکن آپ سے جو کم تر لوگ ہیں یہ دنیا, ان کو بتاتے ہیں روزے رہے, کہیں پتہ نہیں پگتی بن گیا اور ادھر دماغ ہی چل گیا, پتہ نہیں کی چل گیا. سو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ایکول لوگوں میں موو کریں, ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. اب آؤٹ سائڈ اوائڈ کریں. یہ دیکھا گیا جس فیملی میں فادر جو ہے اگر وہ ریپینٹ کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس بات کے 100% چانس ہے کہ اس کی پوری فیملی جو ہے وہ توبہ کر جاتی ہے. کیونکہ فادر کا سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ فیملی پہ ہوتا ہے. اگر فادر جو ہے وہ واقعہ ہی از اے چینجڈ پرسن, بلیو می, ساری فیملی چینج ہو جائے گی. اگر تو ایمان لائے گا, اگر تو نجات پائے گا, تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا. فادر سے کہا گیا, مین سے کہا گیا. اور جب فیملی میں ویمن جو ہیں وہ مائیں جو ہیں وہ خدا ان کے پاس آتی ہیں اور اپنی زندگی خدا ان کو دیتی ہیں اور خدا ان کے ساتھ چلتی ہیں, تو ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پوری فیملی کو بچا سکیں. میں بھی ایک دو بچے ان کے ساتھ چرچ میں آنا شروع ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے, لیکن جب فادر خدا ان کے پاس آتا ہے وہ پوری فیملی کو لا سکتا ہے. اور جب مدر خدا ان کے پاس آتی ہے تو اس سے فیملی کو یہ برکت ملتی ہے, اٹ بیکمز اے پریئنگ فیملی. جو گفٹ ماں کے پاس دعا کا ہے وہ باپ کے پاس نہیں ہے. سو دونوں بہت امپورٹنٹ. جب ماں خدا ان کے پاس آتی ہے وہ فیملی کے بہت سے لوگوں کو دعائیا لائف سٹائل میں لے آتی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری فیملی, سب بچے کچے سب نجات پائیں, دا فادر شوڈ بی سیو. اور وہ لوگ دیکھا گیا ہے, انالائز کیا گیا ہے, جن کے فادرز مسیح میں آتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے ان کا جو میرٹل انفلوئنس ہے پوری فیملی پورے طور سے مسیح کے پاس آ جاتی ہے. سو فاسٹنگ پرائیویٹ میٹر ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ کین بی اے پبلک فاسٹنگ. مل کر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیویٹیکس 23 ورس 27 پڑھیں گے. اوریجنلی جیوز کو خداوند نے صرف ایک روزہ کہا تھا, اونلی ون, پورے سال میں ایک روزہ. کس دن؟ ڈے آف اٹونمنٹ, کفارے کے دن. اینڈ دیٹ واز آل اوریجنلی. لیکن آہستہ 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 وہ اور روزے ایڈ کرتے گئے اور مسیح کے دور تک 20 روزے بن گئے. آلموسٹ دے ور فاسٹنگ 20 ڈفرنٹ ڈیز ان اے ایئر, جو لیگلی ان پہ باؤنڈ تھے. اور ہفتے میں 2 دن پھر فریسیوں نے انہیں روزے میں باؤنڈ کر دیا, بدھ اور جمعہ. جیوز وینسڈے اور فرائیڈے کو فاسٹنگ کرتے تھے. اور جان ویزلی جب میتھوڈسٹ موومنٹ کو لایا اور میتھوڈسٹ ریوائیول کو لایا دنیا میں, تو اس نے یہ مسٹ کر دیا, اگر کسی نے میتھوڈسٹ پریچر بننا ہے, مسٹ ہے اس کے لیے کہ بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھے. ہاں جی پڑھیں ذرا پبلک فاسٹنگ. اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ اٹونمنٹ کا ذکر ہے. کفارہ کا دن ہے. اسی روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. اپنی جانوں کو دکھ دینا, اس کا مطلب ہے روزہ, اور اٹونمنٹ کی قربانی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تم اس دن دینا. سو یہ واحد فیض تھا جو خدا نے مقرر کیا, اور آہستہ آہستہ کتنے دن بن گئے, یہ 20 اور دن ڈفرنٹ ریبائز نے فاسٹنگ کے بنا دیے, اور وہ ان کے نیشنل فاسٹنگ ڈے بن گئے. یوئل 2:15 ہے. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. سو یہ ایک کلیکٹیو فاسٹنگ تھی, مل کے ایک گروپ, پیپل, نیشن روزہ رکھے. عزرا 8:21-23 ہے.
तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। सो अज़रा और जो नेहमाया का दौर है वो एक ख़ास पर्पस के लिए जा रहे थे। क्या पर्पस था? यरूशलेम की दीवारें बनाई जाएं और हैकल को दोबारा से तामीर किया जाए। इस स्पिरिचुअल पर्पस के लिए उन्होंने एनफोर्समेंट जो है यहाँ से लेकर कैप्टिविटी से बादशाह से परमिशन ली है, सामान लिया है और यरूशलेम जाना है, और रास्ते में ख़तरा है। उस ख़तरे के लिए उन्होंने दुआ की है, फास्टिंग की है कि हम सलामती से पहुँच जाए। तो रोज़ा रखा गया है सलामती के लिए, लेकिन पीछे मकसद क्या है? हमने यरूशलेम की दीवारों को रीबिल्ड करना है और टेम्पल को उसकी जगह पे बहाल करना है। मकसद इसके पीछे अगेन स्पिरिचुअल है। सो ग्रुप प्रेयर और ग्रुप फास्टिंग जो है बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। अकेले दुआ करना इसकी और वैल्यू है, 2 4 6 5 बंदे मिलकर दुआ करते हैं इसकी और वैल्यू। एक 1000 का पीछा करता है, 2 10,000 को मार भगाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन ये जितना ही अच्छा है उतना ही डेंजरस है, जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही डेंजरस है, क्योंकि ग्रुप प्रेयर और ग्रुप फास्टिंग उन लोगों को करनी चाहिए जो एक जैसा जहन रखते हैं, वन अकॉर्ड है, और वो सब यकदिल होकर दुआ कर रहे थे। और इसमें जो मस्ट है, कंपेनियन बात है, वो ये है कि वो लोग एक माइंड और एक स्पिरिट और एक विजन के से हों। यानी पंजाबी में कहना चाहूँगा कि लीचड़ जे बंदे जो है ना ग्रुप नहीं होने चाहिए, वो आपकी सारी दुआ को, फास्टिंग को वो जीरो बना दें। प्योर पीपल, खालिस, रूहानी और जेलस करने वाले ना हो और ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। 5 लोग ही हों लेकिन एक रूह के हों, रोजा रखें, मिलकर दुआ करें, और वो 50,000 लोगों से बेहतर हैं जो आपस में मुत्तफिक नहीं है। सो वन माइंडेड होना ग्रुप प्रेयर में और फास्टिंग में ये बहुत जरूरी है। मैं एक शादी की सेरेमनी, शादी से पहले की एक सेरेमनी में गया, एक मैसेज दिया, दुआ की, ख़त्म हो गई इबादत। फिर मेरे बाद उन्होंने एक और पास्टर को बुलाया कि हम दुआ करेंगे। अब वो शादी की रस्म है, डिफरेंट लोग हैं, कोई लड़की वाले हैं, कोई लड़के वाले हैं, ठीक है। तो पास्टर साहब ने कहा कि आए हम सब खड़े होंगे और हाथों को बुलंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इट्स स्पिरिचुअली फुलिशनेस। वो सब पेंटिकॉस्टल नहीं है, जैसे फेथ के नहीं है, उन सब को दुआ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव अ ग्रुप प्रेयर ओवर देयर। और वो सब स्पिरिचुअल लोग नहीं है, वो तो शादी के उस पर्पस के लिए आए। सो यू नीड नॉट के आए सब हाथ खड़े करेंगे और हम सब मिलकर, शादी की इबादत है, आप मुख्तसर दुआ करें, एंड दैट वाज ऑल। और उससे पहले ऑलरेडी मैं दुआ कर चुका हूं, मैं अपोस्टोलिक ब्लेसिंग दे चुका हूं। और जब एक सीनियर खादम दुआ कर देता है फिर जूनियर खादम को दुआ नहीं करनी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ एटिकेट्स एंड स्पिरिचुअल मैनरिज्म्स। ये देखना चाहिए, जब एक सीनियर ने दुआ कर दी है, इट्स फिनिश्ड। फिर उनका ये हम सब गैर जुबान में दुआ करें। भाई वो बेचारे गैर जुबान, कोई वो पेंटिकॉस्टल थोड़े हैं, वो तो शादी के चक्कर में आए हैं, कोई लड़की वाले हैं, कोई लड़के वाले हैं, कोई मरासी हैं, कोई और हैं। तो चलो जब उन सब ने दुआ करें। सो हम पेंटिकॉस्टल्स ऐसी फुलिश मिस्टेक्स करते हैं कई दफा कि दूसरे लोग सोचते हैं पता नहीं यार इनके कुछ पेच जो है ना वो टाइट होने वाले। सो इट्स गुड टू लर्न एंड टू फॉलो दोज थिंग्स। सो ग्रुप प्रेयर इज गुड जब एक जैसे लोग हैं, उनका आपस में खींचतानी नहीं है,
ग्रुप फास्टिंग गुड, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जब एक जैसे माइंडेड पीपल हैं। और फिर जब हम हिस्ट्री में आगे जाते हैं, ज़करिया 8 बाब उसकी 19 आयत में हम देखते हैं कि 4 उन्होंने इस दौर में बिल्कुल रेगुलर फास्ट कर दिए कि ये 4 सीजन जो हैं इसराइल में रोजे के सीजन होंगे। पहले शुरू में एक ही था जो अभी हमने लेविटिकस में पीछे पढ़ा। ज़करिया 8 बाब 19 है। देखें, चर्च में फ्रीडम है, आप बाउंड नहीं है कि आप 10वां हिस्सा दें, आप दैये की चर्च को दें, आप बाउंड नहीं है। जहां भी लीगलिज्म आ जाती है वहां लॉ आ जाता है। तो चर्च में आप बाउंड नहीं है कि आप 10वां हिस्सा दें, आप आजाद हैं, 11 हिस्सा दें, 12 हिस्सा दें, 20 हिस्से दें, जितने मर्जी आप हिस्से दें। कम से कम आप 10 दें और मैक्सिमम आप जितने मर्जी दें, आप बाउंड नहीं है, हम लीगलिज्म के तहत नहीं है। चर्च में आप बाउंड नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन रोजा रखें और आप फलां चीज। बाइबल में कहीं भी, न्यू टेस्टामेंट चर्च में कहीं भी रोजे के दिन जो है वो मुकर्रर नहीं किए गए। वेन एवर यू फील द नीड कि आपको रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, स्पिरिचुअल क्राइसिस है, आपको और आगे बढ़ना है रूहानी तौर पर, तो सिंपली क्या करें, रोजा रखें। फ्रीडम है। और फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि दिल की या रख लिया, दिल की या ना रखा। फ्रीडम का ये मतलब है कि फ्रीडम इज एन अपॉर्चुनिटी, कि जब भी हमारे पास बेहतरीन मौका हो हम जरूर रोजा रखें। फ्रीडम का ये मतलब है रोजे के लिए कोई भी दिन सिलेक्ट करना। फरीसी जो थे मसीह के दौर में मंडे और थर्सडे को रोजे रखते थे। यहूदी जो थे वो बुध और जुम्मे को रखते थे। बाकी जो आम ज्यूस थे वो क्या करते थे, बुध और जुम्मे को। फरीसी क्या करते थे, मंडे और थर्सडे। क्योंकि ज्यूइश कैलेंडर के मुताबिक ये 2 दिन जो थे उनके बिजनेस के दिन थे यहूदियों के, और यरूशलेम में बड़ा रश होता था और वो इन दिनों में रोजा रखते ताकि लोग उनको, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको रोजादार जाने। लूका 18 बाब 12 है। मैं कहा हमें दोनों हवाले पढ़ने में, ज़करिया भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ दिया, अब वो भी पढ़े और लूका 18 12 में पढ़ेंगे। कि रबुल फाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। तो ये 4 सीजन्स मस्ट कर दिए ज्यूज ने फास्टिंग के। ये जो महीने आपने भी पढ़े हैं उनके ज्यूइश कैलेंडर के मुताबिक। 18 12 लुका 18 बाब उसकी 12वीं आयत। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूँ। तो ये है ज्यूइश, उनका जो प्राइड था, ट्वाइस अ वीक आई फास्ट, और सारी दैयकी मैं खुदा को देता हूँ, इसलिए मैं राइचियस हूँ, इसलिए मैं हकदार हूं कि मुझे निजात मिले। ये उनका कॉन्सेप्ट था। फास्टिंग के साथ साथ एक और डिसिप्लिन डेवलप हुआ पिछले चंद डिकेड्स में, और उसे कहते हैं वॉचिंग्स। वॉचिंग्स का मतलब है रात को जाग कर दुआ करना। कुछ पेंटिकॉस्टल्स इसको इक्वल वैल्यू देते हैं फास्टिंग के साथ, लेकिन बाइबल ने कहीं भी वॉचिंग्स को फास्टिंग के साथ नहीं मिलाया। रोजा रखना अपनी जगह है, रात को दुआ करना, पूरी पूरी रात दुआ करना, यह भी अच्छा है और अपनी जगह है, और मैं इसको बहुत इंकरेज करता हूं। नाइट प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर सीजन इज द बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, इसलिए कि जितने भी तारीकी के काम हैं वो रात को होते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक हर किस्म के जादूगर बैठते हैं। दे प्रे एंड दे फास्ट एंड दे कर्स एंड दे स्पेल एंड दे पुट चार्म्स एंड दे पुट एवरीथिंग ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। और जो बंदा या बंदी 12 बजे से रात सुबह 5 बजे तक प्रेयर करता है, इट्स समथिंग वेरी गुड फॉर हिम। अगर आप वाकई उस तारीकी का मुकाबला करना चाहते हैं
جو آپ کے اگینسٹ آ رہی ہے، چرچ کے اگینسٹ آ رہی ہے، تاریکی کا مقابلہ تاریکی میں جا کر کریں. اٹس دا بیسٹ ٹائم. 12 بجے سے صبح 5 بجے تک. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیلی کریں. ہیو اے سیزن. 4 مہینے کے بعد کچھ دن، پھر 4 مہینے کے بعد دعا کا ایک سیمیسٹر، پھر 4 مہینے کے بعد دعا کا ایک سیمیسٹر. اٹس ویری گڈ فار یو. آپ کی پرسنل لائف کے لیے، منسٹری کے لیے یہ بیسٹ پریئر کا سیزن ہوگا. آل نائٹ پریئرز. لیکن اگر اس سے کم کریں گے تو غلط تو نہیں ہے، لیکن کم ویلیو. آلموسٹ 5-6 گھنٹے سیزن. اٹس گڈ اینڈ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. کبھی آپ کر کے دیکھیں، آپ انجوائے کریں گے. I can tell you because every year we have been doing it. We enjoy it. اور کئی آپ کو ایکسپیرینس ہوں گے، جادوگر حاضر ہوں گے، فلاں چیزیں حاضر ہوں گی، بڑا انجوائے کریں گے اگر واقعی آپ روحانی باتیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں. واچنگز. 2 کرنتھیوں 6:5 آئے. کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے. بیداری. واچنگز. بیداری کا مطلب ہے رات کو جاگنا. ہاں جی، کمپلیٹ کر دیں. پال اپنی سفرنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں. فاقوں سے. فاقوں سے. فاسٹنگ. ڈیلیبریٹ فاسٹنگ. کمپیلڈ فاسٹنگ. فاقے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ہی روزہ ہو گیا. پال یعنی اس کی بات کر رہا ہے جو روزے اس پہ مسلط کیے گئے. 11:27 ہے. محنت اور مشقت میں بارہا بیداری کی حالت میں. بارہا بیداری کی حالت میں. اگین اینڈ اگین مجھے رات کو جاگنا پڑا اور میں رات کو کیا کرتا رہا؟ میڈیٹیشن، پریئر، واٹ ایور ہی واز ڈوئنگ. ہاں جی. بھوک اور پیاس کی مصیبت میں بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. کچھ خادم کہتے ہیں اگر کوئی خادم بننا چاہتا ہے اور وہ نوجوان خدمت میں آنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے مجھے کیا ریوارڈ ملے گا، تو اس کو یہ دونوں حوالے پڑھ کے سنا دیں. دس از واٹ یو ایکسپیکٹ فرام دا ورلڈ. دنیا سے ان باتوں کی توقع رکھیں. یہ جو ابھی 2 پیسج آپ نے پڑھے ہیں نا، اس کو ضرور پڑھتے رہیں. یہ آپ کو انکریج کریں گے کہ اگر میں خدمت کے لیے آؤں گا یا آیا ہوں تو یہ میرے سامنے میری منزل ہے. بارہا فاقے، بیداری، جاگنا، کرٹیسزم، مخالفت، پریشانی، کمزوری، ادر تھنگس. پال کہتے ہیں میں خود تو غریب ہوں لیکن تمہیں دولت مند بنا دے. کلسیوں آخر میں پڑھیں کلسیوں 2 اس کی 23 آئے. ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. پوائنٹ یہ ہے کہ بائبل جس چیز کو پیش نہیں کرتی ہے کسی بھی ڈسپلن کو، اس کی لیس ویلیو ہے اور وہ اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہماری فلیش لائف کو چینج کر سکے. اس کا اتنا فائدہ نہیں. فار ایگزامپل ایک منسٹری تھی ہے تو انہوں نے ایک ونس اے منتھ پریئر میٹنگ کا پروگرام بنایا. آپ ہمارے ہیڈ آفس میں آئے، ہم ساری رات دعا کریں گے. جو خادم باہر سے آئیں گے ہم ان کو کرایہ بھی دیں گے. تو لیکن ہم دعا کیسے کریں گے؟ 12 جب بھی ہم شروع کریں گے 12-1 بجے واٹ ایور دا ٹائم واز، جب بھی ہم جتنی دیر بھی ہم دعا کریں گے ہم نے پوری رات دعا کرنی ہے اور کھڑے ہو کے دعا کرنی. اور لوگ بیچارے خادم جا رہے ہیں، لارڈ سے بھی بڑے جا رہے ہیں، خادم جا رہے ہیں جناب جیوں 12 بجے کئی بیچارے رات کو 3 بجے نیچے گر جاتے ہیں، کھڑے کھڑے جناب دعا کر رہے ہیں. اگر بائبل کسی چیز کو بیک اپ نہیں کرتے، اٹس آل فلیش. تو میں آپ کو کہتا ہوں ہم یہ کریں گے، یہ رسم کریں گے، اٹس ناٹ ان دا بائبل، اٹس آل فلیش. یعنی اسے کرنے کوئی برائی نہیں ہے پر اس کی کوئی اچھائی بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات یوں بیچارے 12 بجے اور رات بھی انہوں نے کھڑے رکھنے. میں کہ اتنی تو سی آئی والے بھی سختی نہیں کرتے ہیں جتنی چرچ نے شروع کر دی ہے. سو اٹس جسٹ آؤٹ آف مائنڈ پریکٹس. وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بائبل انکریج نہیں کرتی ہے. گو انٹو دا بائبل اینڈ گیٹ یور ڈسپلنس فرام دا بائبل. اور اس کوارٹر کا جو ہم نے آپ کو تھیسس دیا ہے وہ جارج مولر ہے. اور اس کی سب سے ہائیسٹ کوالٹی کیا تھی جارج مولر کی؟ کیا تھی؟
prayer. He was a man of great tenacity in prayer. اور دعا میں ایک پاورفل شخص تھا. امریکہ کا ایک بہت بڑا خادم آیا کہ بڑا نام سنا ہے مولر کا, تو چلو انگلینڈ میں اس کو ملتے ہیں. وہ شام کو پہنچا تو ملنے کے بعد اس نے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا تھا, تو وہ کہیں دور رہتا تھا. مولر نے کہا چل آج تو میرے پاس ہی سو جا میرے گھر میں. اس نے کہا چلو اچھا ہے. اور مولر نے اسے کہا کہ اچھا اب تو رات ادھر ہی ہے تو آج میرے ساتھ تو پریئر میٹنگ میں ہم مل کے دعا کریں گے. تو اس کا بڑی ڈیزائر تھی میں کہیں مولر کو دعا کرتے ہوئے سنوں, کیونکہ یہ دنیا نے یہ سنا ہے کہ ہی از اے مین آف گریٹ پریئر. وہ دونوں دعا کرنے بیٹھ گئے. کافی ٹائم گزر گیا اور مولر بیٹھا ہے اور وہ خاموش ہے. پر کچھ دیر کے بعد اس نے ایک جملہ بولا, باپ میں سب باتوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں, بڑے آہستہ سے. پھر کافی لمبی خاموشی. یسوع مسیح کے نام میں آمین. اور وہ خادم نے لکھا کہ میں حیران رہ گیا. میرا خیال تھا زبردست دعا کرے گا, میز کو مکے مارے گا, دیواریں گرا دے گا, یہ کر دے گا, چیخے چلائے گا. بٹ ہی از اے ڈفرنٹ مین. دعا جو ہے وہ روح سے ہوتی ہے. آپ کی روح کا خدا کی روح کے ساتھ کنیکشن. اس کا ایک جملہ ہی باپ کے لیے کافی تھا, باپ میں سب باتوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. پتہ نہیں وہ دل کی کتنی گہرائیوں سے یہ کہہ رہا تھا, کتنی پینز اور سفرنگز اور پرابلمز کے باوجود ایک سچا جملہ اس کے منہ سے نکلا ہے, باپ میں سب باتوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللویہ. خداوند آپ کو برکت دے. لیکن فاسٹنگ کے بارے میں سیکھنے کا جو سب سے بڑا میتھڈ ہے وہ فاسٹنگ ہے. آمین. تو کسی سیمینار میں آپ کی فاسٹنگ کروائیں گے تاکہ آپ فاسٹنگ کے بارے میں سیکھ سکیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئے ہم دعا کریں گے. یقیناً اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے. اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں, تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ آپ کو نئی زندگی, گناہوں سے معافی, شفا اور راحت بخشے گا. یسوع نے فرمایا, اے بوجھ ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. گناہوں سے توبہ اور یسوع کا اقرار کرنے سے آپ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. شاید آپ کہیں میں تو پیدائشی مسیحی ہوں, میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہوں, چرچ کا ممبر ہوں اور میرا نام بھی مسیحی ہے. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. آدم میں سب مرتے ہیں, مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یسوع مسیح آج ہی آپ کے زندگی میں داخل ہوگا اور آپ کو نجات, جسمانی شفا, رہائی اور برکت دے گا. آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں. خداوند یسوع, میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ, گندگی, غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی ہے. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند ہو. آج سے میں ان کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.